الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ونذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، سورہ یونس کا دوسرا رکوع شروع ہوا ہے۔ ایک رکوع الحمدللہ پورا ہوا۔ آج آیت نمبر 11، 12، 13 اور 14 تلاوت ہوئی ہے۔ گزشتہ مجلس میں اللہ تعالیٰ نے معاد یعنی آخرت کے حوالے سے ایمان والوں کا بھی تذکرہ کیا تھا، اور جو لوگ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر اطمینان کیے بیٹھے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہوا تھا۔ اب آج کی آیتوں میں پہلی آیت ایک بہت بڑے مسئلے کو قرآن پاک نے یہاں حل کیا ہے، جو اس وقت کے کافروں کے ذہن میں بھی تھا اور آج کا مسلمان بھی یہ ذہن رکھتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے آیات میں حل کیا ہے، اور وہ مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے متعلق ہے۔ مکے کے کافروں نے ایک دفعہ باقاعدہ حرم مکہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ، اگر یہ نبی تیرا جو کہہ رہا کہ میں نبی، اگر یہ سچا ہے تو اللہ ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر کوئی اور بڑا عذاب بھیج دے۔ یہ مطالبہ کہاں پر کر رہے ہیں؟ کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر۔ آخر ہم تیرے نبی کے دشمن ہیں، اگر یہ واقعی تیرا نبی ہے ہم اس کے دشمن ہیں، ہم اس کو ستانے والے ہیں، ہم ناحق پر ہیں، اگر تو اللہ تو ہمیں عذاب ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل کرتا؟ عذاب نازل کر دے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ میں انسان مطالبے تو بہت کرتا ہے، اچھے بھی اور برے بھی۔ اچھی چیزیں بھی مجھ سے ہی مانگتا ہے، اور برائی کے بارے میں بھی فوراً میرے پاس ہی آتا ہے۔ تو میں اچھائی تو اس کو دے دیتا ہوں، اگر مجھ سے خیر مانگتا ہے تو میں دے دیتا ہوں، لیکن اگر مجھ سے عذاب مانگتا ہے، برائی مانگتا ہے، تو وہ میں جلدی نہیں دیتا، بلکہ میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو خیر اور بھلائی دیتا رہوں اور شر اور برائی اس سے روکتا رہوں۔ یہ میری رحمت کا تقاضا ہے، ان رحمتی غلبت غضبی۔ اور یہاں ایک حل کا ایک جواب کی صورت رکھیے کہ اچھا چلو، اگر ہم تمہاری باتوں کو مان لیں اور تم جتنا برائی مانگتے ہو اگر ہم فوراً تم پر وہ برائی نازل کر دیں جو تم مانگ رہے ہو، تو پھر تم میں سے کوئی دنیا میں باقی بچے گا نہیں۔ جس طرح ہم خیر کی بارش کرتے ہیں تمہارے اوپر، بھلائیاں ہم تمہارے اوپر انڈیلتے ہیں، مانگتے ہو، اور اگر برائیاں بھی مانگو اور ہم اسی طرح انڈیل دیں تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اپنے اولاد اور اپنے مال کے لیے بد دعا کے الفاظ مت نکالا کرو۔ ممکن ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ قبولیت کی گھڑی قبول ہو جائے تمہارا جملہ، مال پر کبھی کبھار انسان غصے میں لعنت بھیج دیتا ہے، اپنے ہی مال پر، کبھی اپنی اولاد پر لعنت بھیج دیتا ہے، کبھی کہتا ہے اپنے اولاد کے بارے میں کہ تو مر جاتا تو اچھا تھا، لیکن وہی جب بستر پر پڑا رہتا ہے، اس کی لاش جب گھر کے دروازے پر آتی ہے تو دھاڑے مار مار کر روتا ہے کہ اوہ میرے منہ سے غلط لفظ نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ارشاد فرمایا کہ خاموش، ایسے معاملے میں خاموش رہا کرو، اپنے مال اور اپنی اولاد کو بد دعائیں نہیں دیا کرو۔ اب یہاں ضابطہ اور قانون خدا نے اپنی رحمت کے حساب سے یہ رکھا ہے کہ اللہ برائی مانگنے کے باوجود بھی فوراً نہیں نازل کرتا، نیکی فوراً نازل کرتا ہے۔ اچھائیاں مانگتے ہیں جب تو اللہ دے دیتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی اچھائی مانگتا رہے انسان اور آخرت میں بھی اچھائی مانگتا رہے۔ اس سوال کا جواب دیا ہے قرآن پاک نے کہ اگر ہم جلدی میں دے دیتے لوگوں کو برائی جیسا کہ ہم ان کے خیر اور اچھائی مانگنے پر دے دیتے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو پھر ان کا اجل اور وقت ختم ہو جائے گا، لہذا ہم ایسا نہیں کرتے بلکہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملنا نہیں چاہتے کہ وہ اپنی گمراہی میں حیران اور سرگردان اور پریشان رہیں۔ چونکہ گمراہ خصوصاً یہ مکے والوں کا ٹولہ تو خاص طور پہ دعا مانگنے آیا تھا کہ اللہ ہم پر پتھر کیوں نہیں برساتا۔ اب آج کے مسلمان کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ہم نے ظالم کو بڑی بد دعائیں دی کہ اللہ اس ظالم کو ہلاک کر دے، اللہ اس ظالم کو تباہ کر دے، لیکن ظالم تباہ نہیں ہوتا، غریب تباہ ہوتا ہے، ایمان والا تباہ ہوتا ہے، ظالم پر مصیبتیں نہیں آتی۔ فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، اس زمانے میں رب ہونا، رب کا دعویٰ کرنا، جب پیغمبر موجود ہو، موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، اس وقت بھی وہ ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ اب بنی اسرائیل یہ کہنے میں حق بجانب تھے کہ ہم تو حق پر ہیں لیکن ہمارے ساتھ پھر بھی ظلم ہو رہا ہے اور اللہ اس کو کچھ نہیں کر رہا۔ ظالم کو تو ہم بہت کوستے ہیں لیکن ظالم کو کوئی سزا نہیں ملتی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بتا دیا یہاں پر کہ اگر ہم اس طرح کی تمہاری بد دعائیں، جیسا کہ ہم تمہاری نیک دعائیں قبول کرتے ہیں، اگر بد دعائیں قبول کریں نا تو پھر لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، کہ پھر تو زندہ ہی نہیں بچے گا کوئی تم میں سے، کوئی باقی ہی نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ کا قانون ہے، اللہ نے نظام یہ رکھا ہے کہ ظالم کا مقابلہ عادل کرے گا دنیا میں۔ اللہ کی طرف سے نظام یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتے آئیں اور ظالم کو ختم کر ڈالیں، ایسا نظام اللہ نے نہیں رکھا۔ تو کَأَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ، تو بعد میں بھول جاتا ہے کہ میں نے کوئی خدا سے مانگا بھی تھا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح برائی مزین کر کے دکھاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے، اسباب سارے اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں تو اللہ کو پکارنے آ جاتا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب سارے مسائل جواب دے دیتے ہیں تو اللہ کی طرف بھاگتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ تکلیف اللہ ہٹا دیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ایسے لگتا ہے جیسے کل اس نے ہم سے کچھ مانگا ہی نہیں تھا، دیگے جا کر تو درباروں پہ بانٹتا ہے۔ کام اللہ نے کیے، مانگا اللہ سے، اور نظر و نیاز جا کر دوسروں کے نام پر دے دی۔ مانگتا اللہ سے، جب کہیں سے کام نہیں ہوتا
تو اللہ سے مانگتا ہے، اور جب اللہ کام اس کا کر دیتے ہیں تو جا کر دیگیں چڑھاتا ہے ولیوں کے قبروں پر، دیگیں جا کر چڑھاتا ہے پیران پیر کے نام پر، بانٹتا ہے نظر و نیاز لجپال کے نام پر، نظر و نیاز بانٹتا ہے فقیروں اور پیروں کے نام پر۔ دیا اللہ نے، مشکل کو ہٹایا اللہ نے، اور اللہ خود فرما رہا ہے مرہ کا علم یدعو له۔ اور مشرکین کے بارے میں جو میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے جب کشتی میں سوار ہوتے تھے تو دعوا اللہ مخلصین، خالص اللہ کو پکارتے، اللہ تو ہمیں بچا، پتہ یہاں کوئی کام کو نہیں آئے گا، یہاں کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا، پتہ ہے ویسے بھی ان کو پتہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، آخری دونوں آیتوں میں اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے پچھلی قوموں کے بارے میں مثال دے کر سمجھایا کہ تم سے پہلے جو سالہ سال پہلے، قرون کا لفظ قرن سے لیا وہ قرن ایک صدی کو کہتے ہیں، فرمایا کئی صدیاں پہلے جو تم سے لوگ تھے وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے جب نبی آئے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، اور پھر ہم نے تمہیں ان کا قائم مقام اور نائب بنا دیا ہے زمین میں تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کرتے ہو۔ یہ آیات کا ترجمہ ہوا، تم سے پہلے ہمارے اس زمانے سے 100 سال پہلے میں چلے جائیں، 100 سال پہلے جو لوگ زندہ تھے آج ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، آج اس زمین کے تختے پر ان میں سے کوئی باقی نہیں ہوگا جو 100 سال پہلے لوگ تھے، آج سب نئے ہیں۔ اب اسی طرح صدیاں گزر گئیں اور آنے والے آئے اور چلے گئے، انبیاء کرام ان کے پاس پہنچے، معجزات اور دلائل لے کر آئے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں تھے اور ان کو ہم نے چلتا کیا۔ اب ہم نے تمہیں ان کے نائب اور قائم مقام بنایا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت حکمرانوں کو خطاب کر کے کہی ہے کہ تم سے پچھلے حکمران بھی کئی بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے چلے گئے اور ہم نے حکمرانی تمہیں دے دی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اصل یہ آیت اگر حکمرانوں کو بھی خطاب کرے اور ہمیں بھی خطاب کر رہی ہو تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ دونوں کو یہ امر اور آرڈر مل رہا ہے کہ تم بعد میں آنے والے ہو، پچھلوں سے سبق حاصل کرو۔ اگر ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا تو تم کیا کرتے ہو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حکمرانوں کو بھی خطاب ہے کہ تم سے پہلے بھی کئی آئے اور کئی چلے گئے، لیکن ہم نے تمہیں حکومت دی ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو، اللہ کے حکموں پر مان کر چلتے ہو یا اپنی مرضی چلاتے ہو، اللہ کے حکموں کو مانتے ہو یا دوسروں کے حکموں کے مطابق چلتے ہو۔ اس بات کا ذمہ دار حکمران ہے کہ اللہ کا نظام کیوں نافذ نہیں ہے، اللہ کے احکام کیوں نافذ نہیں ہے، اس کے ذمہ دار عوام نہیں ہے، اس کا ذمہ دار حکمران طبقہ ہے۔ حکمرانوں کو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ فلان گلی میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کرونا کی وجہ سے بند نہیں ہے، ہم جا کر کرونا کا بہانہ بنا کر وہ دکانیں بند کروائیں، لیکن حکمرانوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ فلان جگہ پہ شراب چل رہی ہے، فلان جگہ پہ رنڈی بازی ہو رہی ہے، فلان جگہ پہ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، فلان جگہ پہ چور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حکمرانوں کو پتہ نہیں چلتا۔ ایک ایک دکان کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ دکان کھلی ہے یا بند ہے، ایک ایک گھر کا پتہ ہوتا ہے۔ تو شراب کے گدے کیوں نہیں بند ہو سکتے، شراب خانے اور زنا خانے کیوں نہیں بند ہو سکتے؟ یہ ذمہ دار حکمران ہی اس بات کے ذمہ دار ہے کہ اللہ کے نظام کو نافذ کر کے چلے اور لوگوں کے کہنے میں اور دوسروں کی تقلید کرنے میں حکومت آگے نہ بڑھے، بلکہ اللہ کے احکام اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نافذ کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم دیکھیں گے تم کیا کرنا چاہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ تو آج کا حکمران یا کل کا حکمران، مسلمانوں کے اندر جو حکمران ہیں بیچارے وہ تو سب کے سب دوسروں کے بوٹ پالیشیے ہیں، دوسروں کو سلوٹ مارنے والے ہیں۔ اللہ رسول کی تو تعلیم ہی ان کو
ساتھی کو مسئلہ بیان کر رہے تھے، ایک ساتھی سے میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بچہ جب بالغ ہوتا ہے، شریعت میں مسئلہ ہے کہ بچہ جس وقت بالغ ہوا اس وقت اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اگر نماز کے بالکل آخری وقت، مثلا آج عشاء کی نماز اس نے مسجد میں پڑھی بھی ہے لیکن اب نابالغ تھا، عشاء کی نماز اس نے مسجد میں پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی لیکن ہے نابالغ، صبح کو اٹھا تو دیکھا کپڑے ناپاک ہیں اور رات میں مجھے احتلام ہو گیا ہے، فجر کو جاگا تھا، اب اس بچے نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، قضا کرنی، کیونکہ جب پڑھی تھی وہ تو نفل تھا، اب اس پر فرض ہو گئی ہے رات کے کسی وقت عشاء کی نماز، یہ سویا ہوا تھا تو اب اس نے عشاء کی نماز اس پر فرض ہو گئی، کیونکہ یہ اس کو جو احتلام ہوا ہے وہ عشاء کے ٹائم پر ہوا ہے، فجر تک عشاء کا ٹائم ہے، لہذا اس نے صبح اٹھ کر اپنا غسل وغیرہ کر کے فجر کی نماز تو پڑھنی ہے لیکن عشاء اس سے چلی گئی ہے، فرض نماز وہ اس نے قضا کر کے پڑھنی ہے، شریعت میں مسئلہ ہے۔ اچھا میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ تو بچوں کو سمجھانے کا ہے نا، جو بالغ نہیں ہوئے ان کو سمجھانا چاہیے نا، کسی نابالغ بچے سے پوچھ لیں کہ تمہیں مسئلہ معلوم ہے، آپ کی مسجد میں آنے والے بچوں سے پوچھیں، باقیوں کو تو چھوڑو، مسجد میں آنے والے بچہ جو نماز پڑھتا ہے اس سے پوچھو کہ تمہیں یہ مسئلہ معلوم ہے کہ جب تم بالغ ہوگے اس وقت کی نماز تم پر فرض ہو جائے گی، ابھی تو تم پر فرض نہیں ہے بے شک۔ یہ تعلیم ہے ہمارے نوجوان نسل کو، بچے کو، کہ میں مجھ پر کب نماز فرض ہوگی اور کوئی نماز رہ گئی ہے مجھ سے، جس نماز کے وقت میں بالغ ہوا تھا وہ نماز میں نے ادا کرنی ہے۔ اور فقہ میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ مطلب سورج بالکل غروب ہونے والا تھا اس وقت اس کو احتلام ہوا تو اس دن کی عصر کی نماز اس نے پڑھنی ہے، کیونکہ 5 یا 10 منٹ ابھی عصر کے تھے جب وہ بالغ ہو گیا، عصر کی نماز اسی وقت اس پر فرض ہو گئی۔ تو مسلمان معاشرے کے بچوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، تو جو لوگ پلتے ڈھلتے برطانیہ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں ہیں، ان کو کہاں مسائل کا علم ہوگا۔ یاد رکھیے گا آپ کا بچہ قیامت کے دن آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے بنگلہ کیوں نہیں لے کر دیا تھا، آپ کا بچہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے گاڑی اچھی کیوں نہیں دلائی تھی دنیا میں، یہ ضرور کہے گا کہ ابا آپ فجر کی نماز کو گئے تھے مجھے کیوں نہیں جگایا، یہ کہے گا آپ کو بچہ۔ آپ کی اولاد قیامت کے دن آپ کی گریبان پکڑے گی کہ ابا جان او لیول میں مجھے پڑھایا یا نہیں پڑھایا مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن آپ نے مجھے جہنم جانے کے لیے تیار کر کے رکھا تھا، اب مجھے افسوس ہے کہ آپ میرے ابا جانے اور میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ آپ تو بڑے نمازی پرہیزی تھے، آپ تو زکوٰۃ بھی دیتے تھے، آپ تو صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے، لیکن مجھے کیا سکھایا؟ اور باپ کا گریبان پکڑے گی، ماں کا گریبان پکڑے گی کہ فجر میں سویا ہوا تھا مجھے جگایا نہیں، میں لغویات میں مشغول تھا آپ نے میری نگرانی کیوں نہیں کی، میں برائیوں میں پھنستا رہا آپ نے میرا نکاح کیوں نہیں کروایا، یہ ضرور بچہ شکر کرے گا۔ تو جو لوگ تعلیم دین کی سے واقف ہی نہیں ہے، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ جب حکمران بن جاتے ہیں تو ان کو کیا پتا کہ دین اسلام کیا چیز ہے اور اللہ کے احکام کیا چیز ہے، اللہ کے حکم کس طرح ہم نے نافذ کر دی۔ اللہ نے ہمیں طاقت دی، قوت دی، لیکن ہر آدمی اپنی قوت کے حساب سے چلے گا۔ حدیث پاک میں آیا نا مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِیَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کہ برائی کو دیکھ کر اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے اس کو مٹاؤ، نہیں ہے تو زبان سے کہو، نہیں ہے تو پھر دل میں تو برا سمجھو، ایک طرف ہو جاؤ اس سے، دل میں برا سمجھ لو، طاقت کے حساب سے۔ تو عام آدمی میں تو طاقت نہیں ہے وہ نظام حکومت میں اللہ کے احکاموں کو نافذ کرے، یہ تو حکمرانوں کی طاقت میں، اور حکمران خواب غفلت میں سوئے، اس لیے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے پچھلے بھی گئے، تمہیں مہلت دی ہے، تمہیں ٹائم دیا ہے، تمہاری مرضی ہے، ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو۔ یعنی معلوم ہوا کہ یہ معاملات سب اللہ کے سامنے ہیں کہ ہم باوجود طاقت کے، لیکن ہر آدمی اپنے گھر کا حکمران بھی تو ہے نا، یہ صرف ہمارے ملک کے بڑے بڑے اداروں کے بڑے سربراہوں کی بات نہیں، ہر آدمی اپنے گھر کا حکمران تو ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ کا اپنا خاندان، فیملی افراد جن کا ذمہ آپ نے لیا ہوا ہے کھلانے پلانے کا، وہ تو آپ کے محکوم ہے نا، آپ تو ان پر حکمران ہے نا، تو اللہ دیکھیں گے کیا کرتے ہیں، اللہ دیکھنا چاہیں گے کہ
تمہیں بھی مہلت دی ہے ہم نے، تمہیں بھی ٹائم دیا ہے، کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے اولاد کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے، بچوں کو توفیق دے، علم دین سیکھیں، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو